अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़ पेश खिदमत है हेडलाइंस। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने कहा कि रियासत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ नई आईटी कंपनियों और एम्प्लॉयबल टैलेंट को फ़रोग़ देने के लिए हर तरह से राहत फ़राहम कर रही है। वज़ीर सनअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने आज हैदराबाद में ग्लोबल इनोवेशन सेंटर ऑफ डाटा एंड एनालिटिक्स कंपनी एक्सपीरियन इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते उन्होंने कहा कि कई एक बड़ी कंपनियां रियासत में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैदराबाद को टेक्नोलॉजी हब में तब्दील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपीरियन जैसे इदारे हैदराबाद में टेक्नोलॉजी के शोबे को मज़ीद वसाअत बख्श रहे हैं। उन्होंने इस तरह के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तैयार करने वाले इनोवेशन सेंटर की हैदराबाद में क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आईटी केटीआर ने आज 3 आई रास्ते तेलंगाना बोधियान कार प्लेटफॉर्म और माइक्रो लैब्स का ट्रिपल आईटी हैदराबाद में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए रियासती हुकूमत आम आदमी के मसाइल ज़मीनी सतह तक हल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस लीडर्स के लिए पहली तरजीह बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के ज़रिए मुल्क की मईशत 2035 तक $957 बिलियन तक पहुँचने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एकेडमी बराए स्किल्स एंड नॉलेज रियासत भर में अब तक 25,000 तलबा और 4,500 फैकल्टी मेंबर्स को तैयार कर चुकी है। मरकज़ की जानिब से बहुत जल्द कौमी सतह पर हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज़ होगा, जिसका मकसद मुल्क की आवाम में कौमियत के जज्बे को परवान चढ़ाना है। मरकज़ी हुकूमत बहुत जल्द कौमी सतह पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू करने का प्रोग्राम बना रही है, जिसका मकसद मुल्क की आवाम के अंदर कौमियत के जज्बे को बेदार करना है। 75वीं यौम आज़ादी तक़ारीब के ज़िमन में इस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस काम का आगाज़ हो चुका है। मरकज़ी वज़ारत सक़ाफ़त को इस ज़मन में नोडल मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी दी गई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तमाम प्रोग्राम्स की सरपरस्ती कर रहे हैं, हर घरम तिरंगा प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत भर में डेंगू और टाइफाइड के मामला सामने आ रहे हैं, लिहाजा आवाम से चौकस रहने की उन्होंने अपील की। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत भर में डेंगू और टाइफाइड के मामला सामने आ रहे हैं, लिहाजा आवाम से चौकस रहने की उन्होंने अपील की। हैदराबाद में आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में वायरल फीवर के अलावा डायरिया, मलेरिया और मौसमी बीमारियों में भी इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जारी बारिश की वजह से मौसमी बीमारियां उरूज पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में डेंगू और टाइफाइड के मामलात कोविड इन्फेक्शन के साथ बढ़ने की तवक्को है, लिहाजा तमाम एहतियाती इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर सतह पर सब सेंटर्स, CHCs, बस्ती दवाखाने, एरिया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलावा टीचिंग हॉस्पिटल्स अपने पास दवाइयों, डेंगू टेस्टिंग किट्स, क्लोरीन टैबलेट्स और दीगर ज़रूरी दवाएँ व साज़ो सामान क़ब्ल अज़ वक्त वाफ़र मक़दार में तैयार रखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से सदारती इंतख़ाबात के ज़िमन में लेजिस्लेटिव असम्बली सेक्रेटरीज़ को हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज लेजिस्लेटिव असम्बली सेक्रेटरी को इस माह की 18 तारीख को मुनाक़िद होने वाले सदारती इंतख़ाबात के ज़िमन में बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स, खुसूसी पेन के अलावा मुहरबंद इंतख़ाबी मवाद तक़सीम करना शुरू कर दिया है। रियासतों और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को मुखातिब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि तमाम ओहदेदार इस मवाद और दीगर अशिया की तमाम प्रोटोकॉल के साथ सख्त हिफाजत अंजाम दें। इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस के लिए भी मुशाहिदीन का तकर्रुर अमल में लाया जा चुका है, जो कि इस माह की 21 तारीख को मुनाक़िद होगा।
مرکزی وزیر معدنیات پرہلاد جوشی نے کہا کہ پائیدار کان کنی وقت کی اہم ضرورت۔ مرکزی وزیر معدنیات پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ پائیدار کان کنی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ آج نئی دہلی میں 6ویں نیشنل کانکلیو اور منرلز کا افتتاح کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کے تحت ملک نے کان کنی شعبے میں اور معدنیات پیداوار میں غیر معمولی ترقی انجام دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے حکومت کو دیے گئے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے کان کنی پالیسی میں کئی اہم تبدیلیاں بھی کی گئیں اور اس کے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کووڈ-19 کے 13,615 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر کووڈ ویکسینیشن کا ریکارڈ حکومت ہند کی جانب سے انجام دیا جا رہا ہے، جو ایک 200 کروڑ کا سنگ میل نشانہ جلد ہی پورا کرے گا۔ غیر معمولی طور پر اب تک ملک بھر میں 199 کروڑ سے زائد ویکسینیشن استفادہ کنندگان کو دیا جا چکا ہے۔ ملک میں تیار ہونے والے کو ویکسین کے علاوہ کووشیلڈ ویکسین شہریوں کو گزشتہ سال 16 جنوری سے دینے کا آغاز کیا گیا تھا۔ قومی ویکسینیشن ڈرائیو کے تحت قومی سطح پر اب تک 199 کروڑ کووڈ ویکسین استفادہ کنندگان کو دیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کووڈ-19 کے 13,615 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ فی الحال صحت یابی کی تناسب 98.50 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13,265 متاثرین صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح اب تک صحت یاب ہونے والوں کی جملہ تعداد 4,29,96,000 تک جا پہنچی ہے۔ ضلع کاماریڈی کے دیون پلی پولیس اسٹیشن حدود میں 4 افراد بشمول 2 کمسن بچے برقی شاک لگنے سے ہلاک۔ ضلع کاماریڈی کے دیون پلی پولیس اسٹیشن حدود کے بیڑی کالونی میں آج ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس میں بیڑی کالونی مزدور خاندان کے 4 افراد بشمول 2 کمسن بچے برقی شاک لگنے سے فوت ہو گئے۔ کمسن بچے گھر کے قریب کھیل رہے تھے کہ اچانک برقی تار کے زد میں آنے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ بچوں کو بچانے کے لیے والدین کی کوشش کے دوران وہ بھی برقی شاک کی زد میں آ گئے اور پولیس کے مطابق چاروں کی موت واقع ہو گئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انفورسمنٹ، ویجیلنس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے تمام شہریوں کو سخت بارش کے پیش نظر احتیاط کرنے اور چوکس رہنے کی اپیل۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انفورسمنٹ، ویجیلنس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے تمام شہریوں سے سخت بارش کے پیش نظر احتیاط کرنے اور چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شہر میں سخت تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ایسے میں درخت بھی گر سکتے ہیں، لہذا عوام سے چوکس رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈی آر ایف کی تمام ٹیموں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ریاست میں تیز بارش کے پیش نظر ریاستی فوڈ کمیشن چیئرمین کی جانب سے تمام متعلقہ نوڈل آفیسرز کو غذائی اجناس کے تعلق سے ہدایات۔ ریاست میں تیز شدید بارش کے پیش نظر ریاستی فوڈ کمیشن چیئرمین تلمر ریڈی نے تمام متعلقہ نوڈل آفیسرز کو ہدایت دی ہے کہ ریاست بھر میں غذائی اجناس حاصل کرنے والے استفادہ کنندگان کو تک غذائی اجناس پہنچائے جانے کے تمام تر انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے پریس ریلیز میں کہا کہ ضرورت پڑنے پر نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ 2013 کے تحت استفادہ کنندگان کو فوڈ سیکیورٹی الاؤنس مہیا کیا جا سکتا ہے۔ سوریا پیٹ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کنٹریکٹ ملازمین کی تنخواہوں کی بقایا جات کی ادائیگی کو لے کر دواخانے پر دھرنا۔ سوریا پیٹ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہاسپٹل کے کنٹریکٹ ملازمین نے آج تنخواہوں کے بقایا جات فوری طور پر ادا کرنے کے لیے دواخانے پر دھرنا منظم کیا۔ میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے احتجاجیوں نے کہا کہ انہیں گزشتہ 3 مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی کوفت میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے سود پر قرض لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بعد ازاں دواخانے کے انتظامیہ کی مداخلت کے بعد احتجاجیوں نے اپنے احتجاج سے دستبرداری اختیار کی۔ UAE اور انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی کے درمیان معاہدہ
متحدہ عرب امارات اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ریڈ کراس کی اس کمیٹی کا دفتر ابو ظہبی میں بھی کھل سکے گا۔ معاہدے پر دستخط ICRC پریزیڈنٹ پیٹ موریئر اور وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریما بنت ابراہیم الہاشمی نے کیے۔ معاہدے کا مقصد UAE اور ICRC کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ ICRC پریزیڈنٹ موریئر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ICRC کا کلیدی پارٹنر ہے اور اس کا کردار بہت اہم ہے۔ ICRC کے دفتر کا متحدہ عرب امارات میں قیام ہمارے قریبی تعاون کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ ہم اس سلسلے میں وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے شکر گزار ہیں۔ استنبول میں شدید بارش سے املاک تباہ۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث کئی مکانات، دفاتر، دکانیں اور کارخانے زیر آب آ گئے۔ شہر میں موسلا دھار بارش ہوئی جس نے دارالحکومت انقرہ کے بعد ملک کے دوسرے بڑے شہر کو پانی میں ڈبو دیا ہے۔ ترکیہ کے محکمہ موسمیات کی جانب سے استنبول اور 20 دیگر ریاستوں میں مزید بارانی طوفانوں کی وارننگ جاری کی ہے۔ عظیم تر استنبول میونسپلٹی کے ایک ذریعے جس کی سربراہی اکریم اماموگلو کر رہے ہیں نے العربیہ.net کو اس بات کی تردید کی ہے کہ گزشتہ گھنٹوں میں بارش کے بعد آنے والے سیلاب کے نتیجے میں شہر میں انسانی جانی نقصان ہوا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ سیلابی ریلوں سے املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ اتوار کو بھی کئی گھنٹوں تک بارش جاری ہے۔ سری لنکا میں غیر یقینی صورتحال، عوام سے قانون کے احترام کی اپیل۔ صدر کے استعفیٰ کا اعلان ہوتے ہی کولمبو کے مختلف علاقوں میں جشن منایا گیا اور آتش بازی کی گئی۔ ایندھن کی شدید قلت کے باوجود مظاہرین ملک کے کئی حصوں سے بسوں، ٹرینوں اور ٹرکوں میں بھر بھر کر کولمبو پہنچے۔ صدارتی محل میں بھی نعرے لگائے۔ مظاہرین نے صدر گوٹابایا راجاپکسے کے گھر سے خطیر رقم برآمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ رقم سیکیورٹی یونٹس کے حوالے کر دی گئی ہے۔